بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرویز بول رہا ہوں دبئی سے۔ وہ ایسا ہے کہ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، اس کا فرسٹ مصرع میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس میں اس نے لکھا ہے کہ ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر، یعنی قرآن سے جو ہے نا ہم لوگ ہٹ کے تھوڑا سا چلنے لگے تو خوار ہو رہے ہیں۔ ایک لہر سی چلی ہوئی ہے ایسی کہ بھئی مسلمانوں پہ سمجھو اس وقت اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، ہر جگہ پہ دیکھو مسلم کنٹریوں کے اوپر کتنی تکلیف، اللہ ناراض ہے ہم لوگوں کے اوپر، ہم لوگ قرآن سے ہٹ کے تھوڑا چلتے ہیں۔ اور اس بات کو یعنی کہ میں یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ جیسے کہ دلیل دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ لہر چلی ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کا حق کھا جاتے ہیں، کوئی زمین کا جھگڑا، کچھ جائیداد کا مسئلہ، کچھ ایسا کر کے لوگ جو ہے وہ قرآن کو اٹھا کے اس کی قسم کھا کے اپنے آپ کو سمجھو کہ دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ قرآن کی قسم اٹھا کے وہ اسلامی قانون کے حساب سے جب کوئی انسان قرآن کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پھر کوئی سزا وغیرہ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ تو جھوٹی قسم لوگ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے۔ آپ یہ میری باتوں کو سنیں گے تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں، ان کے بھی سامنے ایسا گزرا ہوگا کہ کسی نے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوا دنیا میں، پھر اس کی فیملی نے کتنی تکلیفیں دیکھی، اور آگے جو سزا ملے گی وہ بعد میں۔ اب اس کے لیے اس کے اوپر میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ ایک واقعہ ہوا ایسا کہ ایک آدمی، یہ زیادہ وقت اس بات کو نہیں ہوا، ایک آدمی جو ہے وہ اچھا معزز آدمی، سفید داڑھی ہے اس کی، پورے سر کے بال بھی سفید ہیں، ماشاءاللہ داڑھی اچھی اس کی، سفید داڑھی ہے۔ تو وہ ایک گھوڑی کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے۔ راستے میں جاتے جاتے وہ جو روڈ پہ جا رہا ہے وہاں پہ راستے میں کچھ گاؤں کے سٹاپ آتے ہیں، ایک سٹاپ، پھر دوسرا سٹاپ، پھر تیسرا، ایسا وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ پہ کھڑے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ بھئی ادھر بھی ایک سٹاپ ہے، اس سے آگے جو وہ نہیں نظر آتا، لیکن جو سامنے والا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ بھی سامنے ایک سٹاپ ہے کسی گاؤں کا۔ وہ بوڑھا جو سٹاپ سے گزرا، ایک لڑکا وہاں کھڑا تھا، ینگ۔ وہ بوڑھا گھوڑی پہ بیٹھ کے آرام سے، گھوڑی دوڑ رہی نہیں ہے، آرام سے گھوڑی جا رہی ہے۔ تو اس نے وہ سٹاپ پہ دیکھا تو وہ لڑکا ایک کھڑا ہے، ینگ لڑکا ہے۔ تو اس نے اس کو کہا کہ بیٹا کہاں جانا ہے؟ اس نے کوئی 2-4 گاؤں چھوڑ کے آگے کسی سٹاپ پہ جانا تھا۔ وہ بوڑھے نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ پیچھے بیٹھ گیا تو 2-3 سٹاپ ایسا گزر گئے تو بوڑھا جو تھا اس نے کہا یار میں کتنا پیچھے سے آ رہا ہوں گھوڑی پہ بیٹھ کے، میں تھوڑا تھک گیا، آپ ابھی گھوڑی پہ بیٹھو، میں تھوڑا ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ وہ ساتھ پیدل چلنے لگ گئے۔ آگے ایک جگہ ایک سٹاپ آیا، ادھر لوگ کھڑے تھے سٹاپ پہ۔
تو وہ لڑکا جو ہے وہ بوڑھے کو کہنے لگا کہ بھائی اچھا بابا جی میں جا رہا ہوں. وہ کہنے لگے بھائی جا رہے ہو تو جاؤ, یہ میری گھوڑی سے نیچے اترو, بعد میں چلے جاؤ. وہ کہنے لگے جی گھوڑی تو میری ہے. وہ لوگ کھڑے تھے سب, وہ ایک دم بیچ میں انوالو ہو گئے. وہ لڑکا کہتا ہے جی یہ گھوڑی میری ہے, میں گھوڑی کے اوپر بیٹھا ہوں, یہ پیدل ادھر آ رہا ہے, اب یہ کہتا ہے گھوڑی میری ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو لوگ کھڑے تھے وہ سب یہ باتیں سن کے سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئے بھائی کیا فیصلہ ہوگا اس کا. وہ لڑکا کہتا ہے گھوڑی میری ہے, میں گھوڑی کے اوپر بیٹھا ہوں, یہ بزرگ پیدل جا رہے ہیں تو گھوڑی میری ہے. اس کو کہتا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا رکو. وہ لڑکا اپنا ضد پہ آ گیا, کہنے لگا جی آپ قسم اٹھاؤ کہ گھوڑی میری ہے. وہ بزرگ جو ہے وہ ساتھ ہی مسجد تھی, مسجد کے اندر گیا, ادھر امام صاحب بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں. بوڑھے نے ایک الماری میں قرآن پڑھے تھے تو وہاں سے ایک قرآن اٹھایا, اس کو ایک دم خوبصورت غلاف چڑھایا ہوا, کسی نے عطر لگا کے ایسا رکھا ہوا. وہ اس آدمی نے, وہ جو بوڑھے نے اٹھایا, وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ بابا جی یہ قرآن جو ہے یہ ایک آدمی 1 مہینے کے بعد گاؤں آتا ہے اور یہ اس قرآن کو پڑھتا ہے اور پھر جانے کے ٹائم خوشبو لگا کے پھر رکھ کے چلا جاتا ہے. آپ یہ قرآن کہ جی مجھے باہر تھوڑا کام ہے. وہ باہر لے کے گیا, باہر لوگ کھڑے ہیں. اس نے بوڑھے نے جا کے قسم اٹھائی کہ یہ گھوڑی میری ہے, قرآن کی قسم. وہ لڑکا کہتا نہیں جی 10 قرآن اٹھاؤ, 10 دفعہ قسم اٹھاؤ. وہ بوڑھا سچا تھا, اس نے جو ہے دوسری دفعہ اندر گیا. دوسری دفعہ اندر گیا تو وہ قرآن رکھ کے سائڈ سے دوسرا ایک قرآن اٹھایا تو اس کو اوپر بھی اور کلر کا ایک خوبصورت غلاف چڑھا ہوا ہے. وہ باہر لے کے آنے لگا. مولوی صاحب کہنے جی یہ ایک آدمی کا ہے, یہ 15 دن اس کو آ کے پڑھتا ہے, 15 دن کے بعد اس کو ایسا غلاف میں خوشبو لگا کے رکھ کے چلا جاتا. وہ باہر گیا لے کے, پھر قسم اٹھائی. وہ لڑکا بولتا نہیں ابھی بھی نہیں مانتے. تیسری دفعہ وہ بزرگ اندر مسجد میں گیا تو وہاں پہ اس نے ایک قرآن اٹھایا. مولوی صاحب کہنا جی یہ قرآن جو ہے ایک آدمی گاؤں سے جاتا ہے صبح اور شام کو واپس اپنے گھر آتا ہے, زیادہ دور نہیں, شہر میں کام کرتا ہے, صبح جاتا ہے شام کو آ جاتا ہے, اور ڈیلی صبح یہ قرآن فجر کے بعد پڑھ کے پھر بس جاتا ہے شہر میں. بوڑھے نے کہا یہ جو آج جو قرآن جو آدمی ڈیلی کھولتا ہے نا, یہ ڈیلی کا والا قرآن آج ہی فیصلہ کرائے گا. باہر جا کے قسم اٹھائی. وہ لڑکا پھر بھی نہیں مانا. آخر وہ بزرگ نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم یہ گھوڑی لے جاؤ. وہ لے کے آگے کو گیا. دوسرا سٹاپ سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ بس کے لیے کیسا. دوسرے سٹاپ پہ جب پہنچا, سامنے جو ہے وہ گاؤں کے لوگ کھڑے نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے گھوڑی لے کے چل پڑا. اگلے سٹاپ پہ بزرگ جو ہے وہ اسی سٹاپ پہ کھڑا ہے. اگلے سٹاپ کے قریب جب وہ پہنچا تو وہ گھوڑی نے جو ہے وہ مچھر گئی, یعنی غصے میں آ گئی. اس نے پاؤں اوپر کی طرف اٹھائے, جیسے وہ گھوڑی کو ڈانس کراتے ہیں, وہ گھوڑی ایسے پاؤں اوپر کر کے 2 ٹانگوں پہ کھڑی ہو جاتی ہے ایسے. اس نے ٹانگیں اوپر اٹھائی, وہ آدمی پیچھے گر گیا.
वापस उस घोड़ी ने मुड़ के फिर पांव उठा के उस आदमी के सीने के ऊपर मारे और वो वहीं मर गया, वहीं मर गया। तो क्या मिला? वो उसको झूठा करके कसमें उठवाई और अपनी जान गई, घोड़ी भी रह गई, सब कुछ किया। दुनिया में भी उसने अपने आप अपना मुंह काला किया और कब्र में भी उसको अजाब, दुनिया में भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। तो ये कुरान की कसम का मसला है। और एक मसला ऐसा इधर हुआ, खुद दुबई में, मुझे 3 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए शायद, थोड़ा ज़्यादा हो गए, ऐसा ही हो गए। वो ये सब कुछ, मेरा एक दोस्त है पुलिस में, ओ माशाल्लाह अच्छा आदमी है। वो उस वक्त कोर्ट में गया हुआ था किसी काम से, उसने ये कार्रवाई पूरी सुनी। हुआ ऐसे कि वो एक 2 भाई इधर काम करते थे। वो एक जो है वो उसकी कुछ ऐसे कुछ छोटी सी कंपनी बनाई हुई थी। अरबाब जो है वो अच्छा उसके साथ ताल्लुक़ था, अरबाब के साथ अच्छे ताल्लुक़ थे। तो दूसरा भाई जो है वो कुछ ऐसा कुछ काम करता था छोटा मोटा। तो एक भाई जो है वो अच्छा बिजनेस, अच्छा पैसा उसके पास। तो एक दफ़ा उनके मोहल्ले में जहाँ वो लोग रहते थे, घर के करीब कोई अच्छा एक बड़ा घर किसी ने सेल पे लगाया। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पैसे भेजे कि भाई ये 50 लाख ऐसा सुनने में आया था कि वो घर जो है ना वो ख़रीद के मेरे नाम करवा दो। अभी जो छोटा था, पैसे गए, उसने मकान ख़रीद करके अपने नाम करा लिया। बड़े भाई के बच्चों ने उसको ख़बर दी कि भाई ऐसे ऐसे वो जो चचा आए थे उन्होंने मकान ख़रीदा है, अपने नाम में लिया है, ऐसा ही सब खबर मिली। वो कोई 1-2 महीने गुजार के वापस आया तो बड़े भाई ने कहा भाई आपने ये क्या किया? भाई पैसा मैंने भेजा था, आपने जो है वो मकान जो है वो बजाय मेरे नाम कराने के अपने नाम करवा लिया, पैसा तो मेरा था। वो कहने लगा कौन सा पैसा, किसने दिया पैसा? वो बड़े भाई ने अपने अरबाब को बोला भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हुई है। अरबाब जो है वो अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी था। उसने जल्दी जल्दी से उसका जो है ना वो केस रिकॉर्ड करा के जल्दी से उसको काजी के सामने भी, तो थोड़े से दिनों में ये केस बना बनू के वो काजी के सामने भी पेश कर दिया। वो काजी के सामने जब पेश हुआ, वही जो मेरा जो कस्टमर था वो उस वक्त उसी दिन वो कोर्ट में था। वो कार्रवाई उसने भी देखी, सारी सुनी। उस आदमी ने कुरान के ऊपर हाथ रख के कसम उठा ली कि भाई इस आदमी ने मुझे कोई पैसे मुझे नहीं दिए, मेरे अपने पैसे थे, मैंने जो है मकान खुद ख़रीदा। अभी शरई जो कानून है शरीयत का, उसके हिसाब से जब कोई आदमी कसम उठा जाए तो फिर उसके ऊपर कोई भी कानून उसको शरई हिसाब से वो मुजरिम नहीं है, उसको बरी, क्योंकि उसने कसम उठाई है कुरान की, उसको बरी कर दिया, छोड़ दिया। अभी दुबई कोर्ट की सीढ़ियाँ हैं, कितनी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाके दुबई कोर्ट है, नीचे रोड के सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। उस सीढ़ी के इस तरफ वो आदमी नीचे उतर रहा है, उसके पीछे जो है ना मेरा जो वो कस्टमर है वो पीछे 2-4 सीढ़ियाँ वो पहले उतरा, पीछे से वो भी उतर रहा है।
اس سائڈ پہ وہ جو بڑا بھائی تھا وہ اور اس کا ارباب وہ دونوں نیچے آ رہے ہیں. نیچے آ کے سڑک سے کراس کرنے کے لیے، روڈ کی اس طرف جانے کے لیے، وہ آدمی روڈ کے اندر ایسا انٹر ہوا، اس طرف سے گاڑی ایک آئی. حالانکہ کورٹ جو ہے، کورٹ یعنی کہ ایسے کچھ آفس وغیرہ جن کے سامنے سپیڈ کا جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے جو ہے سلو سپیڈ میں چلنا چاہیے، وہ اس جگہ سے گاڑی بہت سلو جاتی ہیں. لیکن وہ کیسے کوئی ایک گاڑی آئی، وہ آدمی ادھر ہی، گاڑی اس کے اوپر چڑھ گئی، وہ ادھر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ اس نے جھوٹی قسم اٹھائی. اس کا خاتمہ ادھر ہی ہو گیا. تو دنیا میں بھی وہ اس کو نام اپنا مکان پراپرٹی تو ادھر ہی رہے گی. دنیا میں نام خراب، آخرت میں بھی نام خراب، قبر میں عذاب. تو یہ بہت ہی یعنی کہ ایسا چل رہا ہے یہ سسٹم آج کل. لوگ ایسا قسم اٹھا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، وہ نکل نہیں جاتے. قرآن جو ہے وہ کہتے ہیں 7 پیڑھی یعنی کہ 7 جنریشن تک پکڑتا ہے. کیونکہ قرآن جو ہے وہ لوح قلم سے اتاری ہوئی اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت خود رب العالمین کرتا ہے. تو قرآن کا احترام بہت بڑا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر اپنی قدرت کا راز قرآن میں چھپایا، قرآن میں بتایا. قرآن لوح حیات ہے. قرآن جو ہے وہ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب ہے، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے. اس کا احترام بہت بڑا ہے. لیکن قرآن کی قسمیں اٹھا کے لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے معاملوں میں نکل جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، بہت غلط ہے. تو میں جو ہے وہ یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ کوئی عالم نہیں ہوں میں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولتا ہوں. تو یہ بھی کلپ میں نے اگر جو بولا ہے اس میں اگر کچھ غلط میں بول گیا، کیونکہ یہ دین کا مسئلہ ہے، اس میں اگر کچھ غلط بول گیا تو میں سوری. تو باقی جو ہے قرآن، ہم لوگ قرآن سے ہٹ کر جو چل رہے ہیں، اسی لیے ابھی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم لوگ. عثمان ملکوں کے اوپر کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ ناراض ہے. تو کوشش کریں کہ بس اس قرآن کا ادب احترام کو نہ بھولیں اور اس کو قسم اٹھانے سے گریز کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم جو ہے وہ مزید جو ہے کہ لوگ پہلے جو کر چکے ہیں، ایسے بہت سے وہ لوگ ایسے کر چکے ہیں، بہت سننے میں آئے ہیں. 2 مثالیں تو میں نے دی ہیں آپ کو، اور بھی کئی دے سکتا ہوں. تو آخر میں بس یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بس تھوڑا ہم لوگ سوچیں، فکر کریں تو اچھا ہے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنے آپ کو عذاب سے بچائیں. بس یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں. اوکے، مع السلام، جزاک اللہ.